السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما حمزاد۔ معروف ستارہ شناس، ماہر علم الاعداد، اسم الاسماء اور پامسٹ یاسین وٹو نے بتایا کہ انہوں نے جوانی میں حمزاد کو تسخیر کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک عامل سے رابطہ کیا جس نے کہا اس میں لاتعداد مصائب آتے ہیں، خوف، ہیبت اور دہشت و وحشت کی فضا طاری ہوتی ہے، ماورائی قوتیں خوفناک جانوروں کا روپ دھار کر سامنے آتی ہیں، زمین لرزتی محسوس ہوتی ہے۔ یاسین وٹو کہتے ہیں مجھے حمزاد تسخیر کرنے کا اتنا اشتیاق تھا کہ میں ہر خطرہ موڑ لینے پر کمر بستہ ہو گیا۔ عامل نے کہا کہ رات کے پچھلے پہر تنہائی میں دیا جلاؤ اور اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جاؤ، دیوار پر آپ کا سایہ نمودار ہوگا جس کی گردن پر نظریں جمانی ہیں۔ 1100 مرتبہ آیت کریمہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا ورد کرنا ہے۔ میں نے یہ عمل شروع کیا، جس کے بعد چند دن تو کوئی غیر معمولی صورتحال درپیش نہیں آئی، پھر معمولی سا خوف محسوس ہونے لگا۔ 41 دن میں حمزاد تسخیر ہونا تھا، تاہم 15 دن کے بعد خوفناک مناظر دیکھنے میں آئے، لیکن 18ویں دن تو انتہا ہو گئی۔ اس دن ہمت جواب دے رہی تھی مگر دل ہار ماننے پر آمادہ نہیں تھا۔ 19ویں روز تو اخیر ہو گئی، ایسا خوف طاری ہوا کہ بڑی مشکل سے اس دن کا عمل مکمل کیا۔ کسی بھی روز عمل کے دوران بھاگنے سے جان جانے کے خطرے سے بھی عامل نے آگاہ کیا تھا، اس کے باوجود 20ویں دن جانے کی ہمت نہ ہو سکی۔ یاسین وٹو اس عمل سے کشف القبور ہو گئے۔ ایک اور آسان چلے میں انہوں نے جن نکالنے پر عبور حاصل کر لیا۔ مکمل عامل کے درجے پر پہنچنے کے لیے کچھ لوگ ماورائی قوتوں پر دسترس رکھنے والے بہت بڑے عامل کے پاس حاضر ہوئے۔ اپنے اپنے طور پر یہ لوگ بغیر رہنما اور مرشد کے عامل بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ منزل پانے کے لیے ان کی نظر ان بابا جی پر تھی۔ عامل بننے کا ان کا مقصد اپنا نام بنانے کے ساتھ ساتھ روٹی روزی کمانا تھا۔ اس عامل کو روحانی کے ساتھ جدید علوم پر بھی دسترس حاصل کی۔ کوئی ان کو بابا جی کہتا، کوئی پروفیسر صاحب کہہ کر مخاطب کرتا۔ بابا جی ان کا مقصد سمجھ گئے۔ مستقبل تابناک بنانے کی آرزو اور حسرت لے کر آنے والوں نے بابا جی کا پہلا سوال تھا، آپ میں سے پوائنٹزم کون سیکھنا چاہتا ہے؟ بابا جی یا پروفیسر کا سوال سن کر ماورائی قوتوں کے حصول کی خواہش لے کر آنے والے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک نے حیرانی سے پوچھا، جناب پوائنٹزم کیا ہے؟ پروفیسر صاحب نے بتانا شروع کیا، یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے عامل کسی کی تصویر دیوار سے چپکا کے یا لٹکا کے عمل کرتا ہے۔ جب اسے عمل کی تکمیل کا اشارہ ملتا ہے تو تصویر پر پسٹل سے فائر کرتا ہے۔ جس کی تصویر پر عمل کیا گیا ہو وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، گولی اس کے سینے میں اتر جاتی ہے۔ یہ طریقہ عموماً امریکہ میں کرائے کے قتل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس وضاحت کے بعد پھر پروفیسر نے اپنا دوسرا سوال دہرایا، لیکن پوائنٹزم میں مستقبل کی ممکنہ اجل عاملوں نے زیادہ دلچسپی ظاہر نہ کی اور پوائنٹزم کا موضوع یہیں ختم ہو گیا۔ پروفیسر کا حاضرین کے اشتیاق کا بخوبی اندازہ تھا۔ انہوں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، راہ چلتے نوجوان کے ہاتھ الادین کا چراغ آ گیا۔ اتفاقاً اس پر ہاتھ رگڑا گیا۔ جن نے حاضر ہو کر عرض کیا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ نوجوان جن کو دیکھ کر گھبرا گیا، مگر جن کی باتوں سے اسے معلوم ہوا کہ وہ اس کا غلام ہے اور وہ دنیا کا ہر کام اس کے لیے کر سکتا ہے۔ نوجوان نے اسے ایک خوبصورت محل بنانے، اس سے بہترین آرائش و زیبائش سے مزین اور اس میں زندگی کی ہر نعمت اور سہولت مہیا کرنے کا حکم دیا۔ جن حکم کی تعمیل کر کے حاضر ہوا اور مزید خدمت کے لیے ہاتھ سینے پر رکھ کر سر جھکاتے ہوئے درخواست کی۔ نوجوان نے کہا کہ وہ محل کے ایک کونے میں سرونٹ کوارٹر بنا دے۔ اس کی بھی تعمیر ہو گئی۔ پھر نوجوان نے ایک بندوق منگوائی اور گیٹ کے باہر پہرے پر کھڑا ہو گیا۔ جن کو کہا کہ اب وہ جائے اور شاید اس کی دوبارہ ضرورت نہ پڑے۔ جن غائب ہوا ہی چاہتا تھا کہ نوجوان نے اس سے کہا، سنو، جاتے ہوئے میرے موبائل میں 500 کا بیلنس ڈلوا دینا۔ اس پر کہانی
پر شرکا مجلس اپنی دانست میں اس نوجوان کو احمق قرار دے رہے تھے جس نے الادین کے چراغ سے خاطر خواہ استفادہ نہیں کیا۔ پروفیسر نے حاضرین کی خسر پسر کے دوران اپنی بات جاری رکھتے ہوئے نیا واقعہ سنانا شروع کر دیا۔ پرانے مکان کی کھدائی کرتے ہوئے ایک مزدور کو بھی ایسے ہی چراغ ملا تھا۔ وہ اپنی قمیض کے ساتھ اسے صاف کرنے لگا تو جن حاضر ہو گیا۔ اس نے مزدور کو اپنی طاقت اور صلاحیت سے آگاہ کیا تو مزدور نے اپنی عقل اور ضرورت کے مطابق اسے حکم دیا، میرے لیے چائے اور بسکٹ لے آؤ اور ساتھ میں سگریٹ بھی لے آنا۔ اس نے حکم کی تعمیل کی اور مزید حکم کے لیے سر جھکا دیا۔ مزدور نے کہا، ادھر ایک سائڈ پر بیٹھ جاؤ، اور شام تک اپنا کام جاری رکھا۔ شام کو بیلچہ کندھے پر رکھا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جن ساتھ تھا۔ اس نے کہا، میرے آقا بیلچہ مجھے پکڑا دو۔ مزدور بولا، نہیں نہیں، تم بیلچہ لے کر بھاگ جاؤ گے۔ مزدور اپنا کام کرتا رہا، جن سے بس چائے بسکٹ منگواتا رہا اور ساتھ میں سگریٹ بھی منگواتا رہا۔ بعض اوقات وہ اس سے پاؤں بھی دبوا لیتا۔ ایک دن مزدور کو اب پرانے دشمنوں کی یاد آئی تو جن کے ذریعے ان کی خبر لینے کی ٹھانی۔ جن کو حکم دیا وہ اپنے آقا کے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے لپکا، مگر تھوڑی دیر بعد زخموں سے چور اور لنگڑاتا ہوا واپس آ گیا۔ آقا نے درگت بنی دیکھی تو پوچھنے پر جن نے بتایا کہ وہ آرام پرست ہو کر اپنی طاقت سے محروم ہو گیا تھا۔ اس واقعے پر شرکا کی طرف سے مزدور پر باقاعدہ لعن طعن کی گئی، جس نے نہ صرف جن سے کوئی بڑا کام نہیں لیا بلکہ اسے فارغ رکھ کر نکما، نکھٹو اور ناکارہ بنا دیا تھا۔ پروفیسر نے ایک اور واقعہ سنایا۔ راہ چلتے کسان کو بھی ایک بار الادین کا چراغ مل گیا۔ اس نے جن سے اپنے کھیتوں میں کاشتکاری کرائی، نیا ٹریکٹر منگوایا، ٹیوب ویل لگوایا، دنیا کی ہر نسل کی گائیں، بھینس اور گھوڑیاں منگوائیں، محل تعمیر کرایا، اس میں جدید ماڈل کی گاڑیاں کھڑی کرائیں جس میں دل کرتا سفر کرتا۔ پروفیسر کی بات جاری تھی کہ حاضرین اشش کر اٹھے۔ وہ کسان کو خراج تحسین پیش کرنے لگے جس نے چراغ کے استعمال کا حق ادا کر دیا۔ پروفیسر نے جن کی مزید خدمات ذکر کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا، الادین کا چراغ تو آپ کی دسترس میں نہیں آ سکتا، البتہ جن کو غلام ضرور بنایا جا سکتا ہے، جس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے۔ سب پرجوش اور یک زبان ہو کر بولے، ہمیں منظور ہے۔ پروفیسر نے کہا کہ جن کی قوت کی بھی ایک حد ہے، اس سے بھی طاقتور تو ہمزاد ہے۔ ہمزاد کے بارے میں پروفیسر نے بتایا کہ انسان جسم، روح اور ہمزاد کا مجموعہ ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جن کو قابو کرنا چاہتے ہو یا ہمزاد کو تسخیر کرنے کا ارادہ ہے؟ ان لوگوں نے مزید جوش، جذبے اور ولولے سے ہمزاد کی تسخیر کی خواہش کا اظہار کیا۔ پروفیسر نے یہاں چند لمحے توقف کیا اور پھر گویا ہوئے، اگر میں کہوں کہ ایک عمل کے ذریعے تم میں خدا کی صفات پیدا ہو سکتی ہیں، تم کونوں مکان تک سفر کر سکو گے، لوح و قلم تمہاری دسترس میں ہوں گے، کیوں نہ تمہیں ایسی طاقت سے آشنا کر دوں۔ اب تو شرکا مجلس کی تجسس، اشتیاق اور جستجو کی حد نہیں رہی تھی۔ ان میں سے ہر ایک جلد از جلد اس عمل پر دسترس حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پروفیسر نے پوچھا، مگر اس میں محنت زیادہ کرنا پڑے گی۔ عاشق نامراد کی طرح ان شرکا میں سے کئی چلے کاٹ چکے تھے، کئی ادھورے چھوڑ کر بھاگے تھے، اس لیے انہیں عمل پر عبور کی مشکلات کا اندازہ تھا۔ ان میں سے اکثر نے کہا کہ شدید سردیوں کی راتوں میں ان کو دریا میں کھڑا رہنا پڑے یا گھپ اندھیرے میں رات کے پچھلے پہر قبرستان میں بیٹھنا پڑے، وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ پروفیسر نے کہا، تم لوگوں کو جان پر نہیں کھیلنا پڑے گا، 6 ماہ کا عمل ہے، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانی اور کھانی ہوگی۔ سب نے کہا، قبول ہے۔ تہجد گزار ہونا پڑے گا، جواب آیا، قبول ہے۔ نمازیں باجماعت ادا کرنا ہوں گی، قرآن و حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ سب نے یک زبان ہو کر یہ عہد بھی کر لیا۔ پروفیسر نے کہا، جاؤ، 1 سال بعد آنا، جو اس پر عمل نہ کر سکے وہ نہ آئے۔ ایک نے سب کی نمائندگی کرتے ہوئے پوچھا، جناب، عمل کیا ہے اور کس نماز کے بعد پڑھنا ہے؟ پروفیسر نے کہا، وہ جب تم لوگ معینہ مدت کے بعد واپس آؤ گے تو بتاؤں گا، جو ایک ہی بار پڑھنا ہوگا۔ اولین شرط 1 سال کی ریاضت ہے۔ 1 سال تک چند ایک ہی ریاضت کر سکے، اور وہ اس درجے پر پہنچ چکے تھے۔ جب انسان اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔
وہ اس طرح سے دین میں داخل ہوئے کہ ان کے جنات کو قابو حمزاد کو تسخیر کرنے کی خواہش نہ رہی۔ خواہش تو دور کی بات، ان کے دل میں اب اس کی ضرورت بھی نہ رہی تھی۔ وہ دوسروں کے لیے ایک آئیڈیل مسلمان بن چکے تھے۔ اس طرح کے مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔